السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد فی کل لمحۃ ونفس عدد ما سمعہ علم اللہ۔ برادران اسلام، آج کا بیان ایک خوبصورت ترین دعا سے حدیث شریف کی روشنی میں کوئی بھی مصیبت، سختی، حاجت، کشائش رزق، آفات، ناگہانی آفات، مال میں برکت، ظلم کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے، دشمن سے نجات کے لیے، چوروں ڈاکوؤں سے حفاظت کے لیے، کوئی چیز گم ہو جائے، گمشدہ چیز یعنی اشیاء کو جو بھی چیز ہے پتہ چل جانے کے لیے، پانے کے لیے، رزق کے لیے، مقدمہ کے لیے، شادی کے لیے، اولاد کے لیے، رہنمائی کے لیے، عمر درازی کے لیے، تندرستی کے لیے، سلامتی کے لیے، روحانی علاج کے لیے، جسمانی روحانی مرض کے علاج کے لیے، جادو، جنات، کینسر، شوگر، نظر بد کے اثرات، ان تماموں سے نجات کے لیے سنت کی روشنی میں اور بہت مختصر عمل تو سماعت کیجئے گا۔ اگر آپ لوگ لمبے چوڑے وظائف نہیں پڑھ سکتے تو یہ بہت مختصر دعا ہے اور کسی بھی مصیبت، کسی بھی سختی میں، کسی بھی حاجت کے لیے آسانی سے پڑھی جا سکتی ہے۔ جن کو یاد ہے تب بھی صحیح، جن کو یاد نہیں ہے، آج کل ہر شخص کے ساتھ ٹچ موبائل ہے، یا کاغذ پہ لکھ لیں۔ حدیث شریف میں آیا کہ جو شخص کسی مصیبت یا سختی میں گرفتار ہو، اسے چاہیے کہ اذان کے وقت کا منتظر رہے اور اذان کا جواب دینے کے بعد مذکورہ بالا دعا پڑھے اور اس کے بعد اپنی حاجت اور کشائش کی دعا کرے تو اس کی دعا انشاءاللہ ضرور قبول ہوگی۔ ابو داؤد، ابو یعلا عن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ اذان اور اقامت کے درمیان یعنی دعا کا بیان حدیث شریف میں آیا ہے کہ اقامت یعنی تکبیر کے 11 کلمے ہیں، اور دوسری حدیث میں ہے کہ اقامت اذان ہی کی مانند ہے۔ فرق یہ ہے کہ اقامت میں ترجیح نہیں ہے، اور 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ و قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہے۔ نمبر 2، اذان اور اقامت یعنی تکبیر کے درمیان یہ دعا مانگے۔ آپ مسجد میں داخل ہو جائیں، اذان سے 5-10 منٹ پہلے اذان شروع ہو جائے تو جیسے جیسے مؤذن اذان کہتا ہے آپ پیچھے ہلکی آواز سے وہ کلمات ادا کرتے رہیں۔ جب اذان ختم ہو جائے تو آپ دعائے وسیلہ پڑھیں، اور اس کے بعد اذان اور اقامت مین جب نمازی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے اور امام مصلی پہ کھڑے ہونے لگتا ہے تو اس وقت تک یہ دعا کثرت سے پڑھے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔
اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ دے۔ اے اللہ بے شک میں تجھ سے ہر گناہ اور خطا سے معافی اور ہر دکھ بیماری سے صحت و عافیت اور دنیا و آخرت میں ہر بلا اور عذاب سے حفاظت کا سوال کرتا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے اذان اور اقامت کے درمیان دعا ضرور قبول ہوتی ہے، اس لیے اس وقت جب اذان مؤذن شروع کرے تو اس وقت ضرور دعا کیا کرو، اس وقت ضرور دعا کیا کرو اور اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگا کرو۔ تو بعد میں یعنی ابھی کلمات کی طرف آتے ہیں، تو کلمات میں اقامت میں بھی اذان کی طرح آئے مجتہدین کا اختلاف ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ نے حسن حسین میں 2 حدیث ذکر فرمائی ہے، یعنی ایک حدیث میں اقامت کے 11 کلمات ہیں، اس طرح اللہ اکبر 2 مرتبہ آیا ہے، اور ہر 2 کلمہ شہادت ایک مرتبہ، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اور ایک مرتبہ قد قامت الصلاۃ، 2 مرتبہ اللہ اکبر اور 2 مرتبہ لا الہ الا اللہ۔ دوسری حدیث میں اقامت کے کلمات اور اذان کے کلمات کی مانند برابر ہے، صرف اتنا فرق ہے کہ اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ کا اضافہ ہے اور ترجیح شہادتین کا اعادہ نہیں، اس لحاظ سے اقامت کے کلمات 17 ہوئے، اور یہی احناف کا مذہب ہے۔ یہ ایک علمی مسئلہ بھی بیچ میں آیا تفہیم المسائل میں نے کہا یہ بھی کلمات کے 11 اور 17، تو احناف کا مذہب یہی ہے کہ 17 ہوئے، یہی احناف کا مذہب ہے۔ تو اذان اور اقامت کے درمیان یہ جو دعا ہے کثرت سے پڑھا کرے، تمام حاجات کے لیے، مشکلات کے لیے، انشاءاللہ العزیز حدیث کی روشنی میں ان کی اہمیت، ان کی افادیت اور اس دعا کی قبولیت اپنی حاجت کے لیے، کشائش کے لیے کتنا ہے۔ آپ لوگوں نے خود ایک حدیث بھی سنی، دوسری بھی سنی، تیسری جو 3 میں نے کوٹ کی ہیں، تو انشاءاللہ پڑھنے والی کی دعا اللہ تبارک و تعالی ضرور قبول کرتا ہے۔ ایمان کی سلامتی کے بعد بہترین دعا عافیت ہے، بہت مختصر دعا ہے، تمام حاجات کے لیے، مشکلات کے لیے، کشائش کے لیے۔ کوئی مصیبت میں ہے، تکلیف میں ہے، سختی میں ہے، گرفتار ہے، بے بس ہے، بے کس ہے، لاچار ہے، تو اس دعا سے کام لینا جی۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ، بہت مختصر دعا ہے اور اسم اعظم کی تاثیر رکھتا ہے۔ تو آئے ہم اپنے روزمرہ معاملات میں مشکلات کی کشود کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے اسی دعا سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم بارگاہ میں اپنے مشکلات پیش کرتے ہیں، اپنے ضرورتوں کو پیش کرتے ہیں، حاجات کو پیش کرتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کی مدد بھی آئے گی، جو ہم مانگتے ہیں وہ بھی ملے گا، جو ہمارے وہم و گمان میں نہیں ہے وہ بھی اللہ عطا کرے گا۔ اور میں اپنی دعاؤں میں الحمدللہ روزمرہ کے معمولات میں جو مریدین متقدین دو صحباب آتا ہے تو میں دعائے عافیت سے شروع کرتا ہوں۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی الدین والدنیا والآخرہ، مختلف صیغوں سے آیا ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل وافوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم
وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔